بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 133 سورہ نحل آیت نمبر 48. یہ سورت کا تیسرا باب ہے اور اس باب کے اندر دلائل عقلیہ کا ذکر ہے، اور دلائل کا حاصل یہ ہے کہ ایسے دلائل ذکر کیے ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ انقیاد الخلائق للہ سبحانہ و تعالی، تمام کی تمام مخلوق آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، چاہے وہ جسم والے ہیں یا بغیر جسم کے ہیں، مانا سائے جو انسان کے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے تابعدار ہے، اللہ کے منقاد ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے مطیع اور فرماندار نہ ہو، جھکے نہ عاجز نہ ہو. کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں ٹھہراتی. ایک انسان ہے کہ جس نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنائے رکھے ہیں، اور ان ہستیوں کو پکارتا انسان جو انسان کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، ان کے نام کے نظر و نیاز دیتا ہے، انہی کے نذرانے اور شکرانے اور ان کی پوجا کرتا ہے اور کھاتا اللہ کا ہے. تو اس باب کے اندر اس بات کی دلیل ہے، اور تو باب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دلائل عقلیہ کا بیان ہے جس کے اندر انقیاد الخلائق للہ تبارک و تعالی. پھر اس کے بعد دلیل وحی کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ دعوت توحید آیت نمبر 51 کے اندر ہے، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اور اس کے بعد پھر زجر ہے عقیدے کی کمزوری کے اوپر، ضعف الاعتقاد آیت نمبر 53 کے اندر. اور پھر اس کے بعد زجر ہے شرک فعلی کے اوپر، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ آیت نمبر 56 کے اندر. اور پھر آیت نمبر 57 کے اندر زجر ہے شرک بالملائکہ، کہ ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کو اختیار کا مالک مانتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 61-62 کے اندر تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 63 کے اندر تحزیز یعنی ابارا گیا نبی علیہ السلام کو تبلیغ کے اوپر. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. اور پھر آخر میں ترغیب الی الکتاب ہے آیت نمبر 64 کے اندر، گوئے کہ یہ اس باب کا حاصل ہے. اور آیت نمبر 64 کے بعد پھر آگے یعنی آیت نمبر 65 سے چوتھا باب صورت کا شروع ہوگا. تو آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اولم یرو، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں. یہ اولم یرو کے اندر ضمیر جو ہے یہ افامن الذین مکروا السیئات والوں کی طرف لوٹتی ہے، کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. تو کیا دلائل کی طرف غور نہیں کرتے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے تابعدار ہے، اللہ کے حکم کے منقاد ہے. اولم یرو، کیا یہ سوچتے نہیں، علامہ اس چیز کی طرف خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کی ہے، من شیئن کوئی بھی چیز ہو، ما موصولہ مبہم ہے، اور من شیئن اس کا بیان ہے. معنی یہ نہیں سوچتے ہر اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، جس کے سائے معنی دائیں اور بائیں جانب گھومتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، مائل ہوتے ہیں. یتفیأ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا ہے، باب تفاعل سے، اور اس کا مجرد فا یفیء بمعنی لوٹنے کے ہے، جیسے کہ حتی تفیء الی امر اللہ، کہ ان کے ساتھ قتال کیجئے جو فرقہ باغیہ ہے. حتی تفیء معنی ترجع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ جائے. اور اس کا معنی تدور من موضع الی موضع آخر، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف گھومنا. تفسیر روح البیان. تو معنی سائے جو انسان کے ظلالہ معنی انسان کے سائے جو دائیں اور بائیں طرف سے ہیں، وہ سائے گھومتے ہیں. معنی جب صبح سورج کی کرن لگتی ہے تو سائے انسان کے بور دور دراز تک پھیلے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹتے انسان کی یا ہر چیز کی جڑ تک، درخت کی جڑوں تک آ جاتے ہیں.
اور پھر شام کی طرف پھر پھیل کر وہ بڑے سایہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سایہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سجدا للہ یہ ترکیب میں حال بنتا ہے ظلال سے، اور ہم داخرون سے، ہم ضمیر سے اہل ذل مراد ہے سایہ والے لوگ۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے علامہ اس چیز کی طرف خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کی ہے، یا تفیع معنی مائل ہوتے ہیں، ڈھلتے ہیں، ظلالہ اس کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف، سجدا للہ اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے۔ سجدہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے انسان سجدہ کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا سجدہ اس کے مناسب اور اس کے شیاء نشان کے ہے۔ تو سایہ کا سجدہ اس کے مناسب ہے، درختوں کا اس کے مناسب ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے شیاء نشان سجدہ کرتی ہے۔ وہم داخرون اور اہل ذل جو ہے سجدے والے، یہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے داخرون معنی ذلیل ہے، تابعدار ہے۔ دخرہ کا معنی ہے جھک جانا، ذلیل ہو جانا۔ وللہ خاص اللہ ہی کے لیے، یسجدو معنی تابعدار اور سجدہ کرتے ہیں، ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض جو زمین کے اندر ہے، من دابتن کوئی بھی زندہ سر چیز، جو بھی زندی چیز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ کرنے والی ہے، کما یلیق بشانہ جیسے اس کے مناسب ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ صرف سائے نہیں سجدہ کرتے بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم کے سامنے منقاد اور جھکی ہوئی ہے۔ والملائکۃ اور فرشتے بھی اللہ کے سامنے، وہ بھی اللہ کے مطیع اور تابعدار ہے۔ وہم لا یستکبرون اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے اور دابہ جو ہے یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقهم یعنی جو کہ اوپر ہے، یا ربهم ڈرتے اپنے رب سے، من فوقهم ان کے عذاب سے جو کہ اوپر سے نازل ہے، ویفعلون اور یہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یعنی فرشتوں کو۔ ترکیب کے اعتبار سے یخافون یہ فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ربہم مضاف مضاف الیہ مفعول بہ ہے، من جار فوقہم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، اور یہ جار مجرور متعلق ہے کائناً فعل کے ساتھ جو محذوف ہے۔ کائناً فعل اپنے محذوف متعلق سے مل کر یہ حال بنتا ہے ربہم سے، یعنی معنی یہ ہوگا کہ یخافون یہ فرشتے ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اس حال میں کہ کائناً من فوقہم وہ رب اوپر ہے، ان سے اوپر ہونے والا ہے۔ تو یہ چونکہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہیں، معنی حقیقی تو معلوم ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہیں اور اللہ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے یہ مجہول ہے اور کیفیت معلوم نہیں ہے، اور کیفیت کے بارے میں پوچھنا یہ بدعت ہوگا۔ گویا کہ من فوقہم ربہم سے حال بنے تو یہ متشابہات میں سے ہے اللہ کا اوپر ہونا، اس کے لیے ہم مکان ثابت نہیں کر سکتے۔ یا اس کا معنی یہ ہوگا من فوقہم معنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو چونکہ عذاب جو ہے وہ آسمان یا اوپر کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو یہ معنی ہوگا۔ یا فوقیت سے مراد غلبہ اور قدرت ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم یعنی اس کے قہر اور غضب اور غلبے سے، وَيَفْعَلُونَ اور یہ فرشتے کرتے ہیں، ما اس ہر حکم کو، یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے تابعدار اور منقاد ہے، اور کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون ما امر اللہ۔ تو گویا کہ آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعدار اور منقاد ہے، اور اہل سایہ دار جو لوگ ہیں، جو انسان، درخت، شجر وغیرہ، وہ ہم داخرون وہ بھی تابعدار ہے۔ اس کے علاوہ عام دنیا کے اندر آسمان اور زمین میں، کائنات میں جو بھی چیز ہے زندہ سر ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابعدار اور منقاد ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تابعدار ہے۔ تو سب کچھ، ہر کائنات میں ہر ذرہ، ہر چیز انسان کے علاوہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنایا، کسی اور ہستی کو، کسی دیو یا دیوتے کو انہوں نے اپنا الہ اور معبود نہیں بنایا۔ ایک ہی انسان ہے جو اللہ کے سوا غیروں کو پوچھتا ہے، غیروں کو پکارتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وقال اللہ لا تتخذوا
کہا اللہ نے کہ نہ بناؤ الہین دو خدا دو معبود، اثنین معنی تاکید ہے الہین کی، اور یہ تاکید اس لیے ذکر کی ہے کہ یہاں نفی الوہیت کی نہیں ہے کہ اللہ کو الہ معبود نہ بناؤ، یہ تو ٹھیک ہے الوہیت اللہ تعالیٰ معبود ہے، لیکن تعدد کی نفی ہے، کیونکہ فعل جب داخل ہو، نفی داخل ہو فعل مقیدہ بقید پر تو نفی قید کی ہوتی ہے، اثنین کی نفی ہے، الہن جو ہے اصل میں الہ کی نفی نہیں ہے، تو معنی یہ ہوگا یہ نہیں کہ الہ نہیں بناؤ، معبود کسی کو نہیں بناؤ، معنی اس میں تعدد جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ انما ہوا الہ واحد، اللہ تو ایک ذات ہے، اس کو دلیل وحی کہا جاتا ہے، معنی اللہ کا حکم یہ ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس خاص مجھ ہی سے ڈرو، میرا خوف رکھو، میرے علاوہ کسی اور کو الہ اور معبود نہ بناؤ، میرے سامنے کسی اور کے سامنے عاجزی اور مت جھکو۔